السلام علیکم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے جسم اور شکل کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل، اخلاص اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ بغیر اخلاص کے جتنا بھی عمل کیا جائے بے فائدہ ہے، لیکن اس کے برعکس جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو قلیل بھی اور کثیر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مجھے یمن کے علاقے میں بھیج رہے تھے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھو، تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ مسند حاکم۔ مذکورہ حاجات و حدیث سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ اعمال قبول فرماتا ہے جو اخلاص اور نیت سے کیے جائیں۔ ریا، نمود والی اعمال حساب الہی کا باعث بنتے ہیں، اگرچہ وہ ظاہری طور پر اچھے اور نیک ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت میں رہتے ہوں اور جو ریاکاری کرتے ہیں، عام استعمال کی چیزیں اوروں سے روکتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ایمان والو اپنے صدقات کو آسان جتلانے اور اذیت دینے سے باطل نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک چکنے پتھر پر مٹی ہو، اسے زوردار بارش پہنچے پھر اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ علم اس غرض کے لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے ساتھ فخر کرو اور نہ جاہل لوگوں کے ساتھ بحث کے لیے حاصل کرو اور نہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے کرو، بس جس نے ایسا کیا اس کے لیے آگے۔ ابن ماجہ۔ سب سے پہلا گھر اللہ کا جو واسطے عبادت لوگوں کے بنایا گیا، جو تمام جہانوں کے لیے برکت اور ہدایت ہے۔ آل عمران آیت نمبر 96۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو نجات دلانے والی ہیں اور 3 چیزیں جو ہلاک کرنے والی نجات والی۔ پہلی 3 چیزیں ان میں اول ایک اللہ کا خوف ظاہر میں اور باطن میں، دوسرا حق بات کہنا خوشی میں اور غصے میں، اور تیسرا میانہ روی اختیار کرنا خوشحالی میں تنگ دستی میں۔ اس میں ہلاک کر دینے والی 3 چیزیں وہ جو خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، اور وہ آدمی جس کی خود پسندی کی عادت سب میں سخت ہو۔ ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس وظائف سے فائدہ اٹھا لو۔ غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے،
اور غنیمت جانو خوشحالی کو فراغ دستی ناداری تنگ دستی سے پہلے، اور غنیمت جانو فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت آنے سے